ناصر الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا إلى الطير کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف مسخرات جو مسخر کیے ہوئے ہیں فی جو السماء آسمان کی فضا میں ما یمسکہن الا اللہ نہیں روک کے رکھا ہوا ان کو کسی چیز نے مگر اللہ نے ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو جیسا کہ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے بہت سے دلائل بیان فرمائے ہیں اور ان سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ انہی میں سے ایک دلیل اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی اور یہ دلیل ہے پرندوں کے متعلق۔ فرمایا فضائے آسمانی میں یہ اڑنے والے مختلف قسم کے پرندے جن کے رنگ مختلف، جسم مختلف، جن کی اڑانیں مختلف اور جن کی رفتار اور سپیڈ مختلف، جن کے کھانے مختلف، ان سارے پرندوں کو فضائے آسمانی میں روکنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ حالانکہ ان کا جسم ثقیل اس فضائے لطیف کے اندر کشش ثقل کی وجہ سے زمین پہ گرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہم اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف آ جاتی۔ یہ اللہ نے ایک کشش رکھی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے بوجھ کی وجہ سے نیچے گرتی ہے، تو یہ پرندے نیچے نہیں گرتے۔ ان کو فضائے آسمانی میں کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ما یمسکہن الا اللہ، ان کو تھامنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ سورۃ ملک میں اس کو یوں فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو جس ذات نے تھاما ہوا ہے وہ رحمان ہے۔ رحمان بھی اللہ رب العزت کا نام ہے اور ذاتی نام ہے، اللہ بھی اللہ کا ذاتی نام ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یا اللہ کہہ کے اللہ کو پکارا کرتے اور کبھی یا رحمان کہہ کے پکارا کرتے۔ تو مکے کے کافروں نے ایک دفعہ اس پہ اعتراض کیا، کہنے لگے کہ ہمیں تو کہتا ہے کہ ایک ہی اللہ کو پکارو اور خود کبھی اللہ کو پکارتا ہے کبھی رحمان کو پکارتا ہے، خود دو بنائے۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ذات ایک ہی ہے، ایک ہی ذات کے دو نام ہیں۔ تو ان پرندوں کو فضائے آسمانی میں تھامنے والے اللہ رب العزت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اندازہ کریں کہ قادر مطلق ہونے کے باوجود اللہ پاک دلائل کے ذریعے قائل کر رہے ہیں۔ کتنی دلیلیں دی ہیں، کتنے اللہ پاک نے نشانات بیان کیے، کتنے قدرت کے شاہکار بیان کیے کہ کسی طرح انسان کو سمجھ آ جائے کہ میں ایک ہوں، میرا اللہ ایک ہے، سمجھ آ جائے اس انسان کو۔ میرے محترم دوستو، حالانکہ اللہ پاک جو ہے وہ اپنا آپ ہونا وہ انسان کو زبردستی بھی منوا سکتے تھے۔ آج ہمیں تو ذرا سی کوئی حیثیت حاصل ہو جائے تو ہم اپنا نظریہ دوسروں پہ ٹھونسنا چاہتے ہیں کہ بس میری بات مانی جائے۔
دلیل ہو یا نہ ہو، جو میں نے کہہ دیا بس اس کو مانا جائے۔ حالانکہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، منوا سکتا ہے، زبردستی توحید پہ لا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنے دلائل دے رہا ہے۔ اور آگے انسانوں کی ناشکری ہے، ناسپاسی ہے اور بے وفائی ہے کہ انسان اس کے باوجود اللہ کا ایک ہونا اس کو سمجھ میں نہ آئے۔ ایسے انسان کے پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ مت ماری گئی کہ اللہ کے اتنے قدرت کے دلائل کے باوجود اس کو اللہ کا ایک ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کبھی کسی کو مشکل کشا بناتا ہے، کبھی کسی کو بناتا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے پرندوں کے اس فضا کے اندر پھیلنے کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پہ جو یہاں پیش کیا، اس کی ایک اور وجہ بھی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر انسان کو دین کی محنت سے، دین کی طرف لگنے سے، دین کے کام میں آنے سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ اس کا معاش ہوتا ہے کہ جناب میں اگر دین کا کام کروں گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے، میرا گھر کیسے چلے گا، میرا خرچہ کیسے پورا ہوگا، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے پرندوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ تیرا گھر ایسے چلے گا جیسے پرندوں کے گھر چلتے ہیں، تجھے اللہ ایسے پالے گا جیسے اللہ پرندوں کو پالتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ فرمایا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو ایسے جیسے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، جیسے کرنا چاہیے، تو فرمایا وہ تمہیں ایسے پالے گا جیسے وہ پرندوں کو پالتا ہے کہ صبح وہ خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ وہ واپس آتے۔ میرے محترم دوستو، توکل کس چیز کا نام ہے کہ انسان طلب رزق کے اندر مختصر سا کام اختیار کر کے رزق اللہ کے سپرد کر دے۔ دکان بنائی، فیکٹری بنائی، آگے ادارے بنائے، مختلف چیزیں بنائی، ان سب کو بنا کے یقین یہ رکھے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی کوشش محنت سے، میری عقل سے رزق ملے گا، میری محنت سے رزق ملے گا، پھر وہ کسی کا حق مارنا شروع کر دیتا ہے، وہ چلاکیاں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ ان چلاکیوں میں وہ پھر کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، کسی کا حق مارے گا، حلال کو حرام بنانے کی کوشش کرے گا کہ میرا رزق بڑھنا چاہیے۔ حالانکہ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو صاف ستھرا صحیح کام کرتے ہیں اور اللہ دوسروں سے زیادہ ان کو دیتا ہے، اللہ ان کے مال میں برکت دے دیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اسباب رزق اختیار کریں، ضرور کریں، پابندی نہیں۔ اللہ نے محنت کے لیے جو ہے وہ ہمیں آزاد چھوڑا ہے، لیکن یقین یہ ہو، توکل یہ ہو، بھروسہ یہ ہو، اعتماد یہ ہو کہ مجھے پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور 20 دفعہ اس کا تجربہ ہوا ہے کہ جب انسان اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ ایسی جگہ سے اسباب و وسائل فراہم کرتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے اگر تم تقوی اختیار کرو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے، اور فرمائے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ اس کو رزق دے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ پرندوں کا ذکر اس لیے بھی کہ انسان اپنی زندگی کا مطمع نظر، بڑا مقصد وہ دین کو بنا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا بڑا مقصد نہ بنا دے، دنیا کو میرا بڑا ٹارگٹ نہ بنا دے
کہ میرا نصب العین، میرا جینا مرنا دنیا کے لیے ہو، ایسا کبھی نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جو شخص اپنے سارے ہموم، سارے فکر، سارے غم چھوڑ کر آخرت کا فکر اور غم اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ پاک فرماتے کفاہ اللہ ہم دنیا۔ حدیث پاک ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک، آپ نے ارشاد فرمایا کفاہ اللہ ہم دنیاہ، اللہ اس کی دنیا کی تمام فکروں کے لیے خود کافی ہو جاتا ہے جب وہ بندہ یہ فکر بنا لے کہ میری آخرت بن جائے۔ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کا رخ اسی طرف موڑا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دیکھ رہے کہ خندق کی کھدائی ہو رہی، سردی کا موسم، بھوک اور پیاس، اور اللہ والے جو ہے دین والے یہی لوگ ہیں اور یہی سب سے زیادہ تکلیف کے اندر، بھوک بھی ان کے اوپر، پیاس بھی ان کے اوپر، مشقت میں بھی یہ، خوف میں بھی یہ پھنسے ہوئے اور جان کے لالے پڑے ہوئے۔ ان حالات کے اندر جب ایک جگہ پہ پتھر سخت آ گیا، ٹوٹ نہیں رہا، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی، آپ خود تشریف لائے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کدال لے کر اس پتھر پہ ماری۔ جب اس پہ ماری تو اس میں سے روشنی نکلی، چنگاری نکلی، تو آپ نے فرمایا اس چنگاری میں اللہ نے مجھے قیصر کے دربار دکھا دیے، وہاں بھی ہمارے جھنڈے گڑے ہوں۔ پھر دوسری دفعہ کدال ماری، فرمایا اس میں اللہ نے مجھے یمن کے محلات دکھا دیے، وہاں بھی ہمارے فتح کے جھنڈے گڑیں گے۔ پتھر ٹوٹ گیا، صحابہ تو یقین والے تھے، مان گئے کہ ایسا ہوگا، منافق ہنسنے لگے، کھانے کو مل نہیں رہا، پانی پینے کو مل نہیں رہا، بھوک پیاس کا یہ حال ہے، اور خواب دیکھ رہے ہیں کیسر و کسرا کو فتح کرنے کے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا کا کیا جینا، دنیا کی کیا زندگی، یہاں کا غم بھی عارضی، یہاں کی خوشی بھی عارضی، یہاں کا بیمار بھی عارضی، یہاں کا تندرست بھی عارضی، اے اللہ زندگی ہے تو وہ کون سی زندگی ہے، آخرت کی۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے یہاں پر پرندوں کا ذکر اس لیے بھی آیا کہ جیسے پرندے ساری فکروں سے آزاد ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ان کو بغیر کسی اسباب کے ان کو پالتا ہے، ان کے پیٹ بھرتا ہے۔ تو انسان تو بھی اپنی ساری فکریں چھوڑ کر آخرت کو اپنا غم اور اپنا فکر بنا لے تو اللہ تجھے بھی ایسے پالے گا جیسے وہ پرندوں کو پالتا۔ چنانچہ فرمایا کیا یہ لوگ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے جن کو اللہ نے مسخر کیا ہوا ہے فضائے آسمانی میں، اور ان کو تھامنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، صرف اللہ نے ان کو تھاما ہوا۔ فرمایا اگر اس پہ غور کرو، اس پہ تھوڑا سا دھیان دو، ایمان لاؤ، اس کی طرف توجہ کرو تو تمہیں نظر آئے گا کہ اس میں بے شمار نشانیاں، اسی میں اللہ کی بے شمار قدرت کی نشانیاں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے قدرت کے ان شاہکار کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اس سے اللہ اپنی ذات کا صحیح تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا ارحم الراحمین اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا اے اللہ پاک ان احباب نے جو جو اعمال کیے ان طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً نصیب فرما آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما آپ کے توسل سے تمام انبیاء تمام صحابہ تمام بزرگان دین مشائخ امت فقہاء امت محدثین امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے جو موجود ہیں جو قیامت تک آئیں گے اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما یا اللہ پاک خاص طور پہ ہمارے محترم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما اے اللہ سب کی قبور کو جنت کا باغ بنا سب کے درجات کو بلند فرما سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما درجات کو بلند سے بلند تر فرما اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما بری موت اور اس کے ثواب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما عزت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما اے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرما گھروں میں ہسپتالوں میں جو کوئی جہاں کہیں بیمار ہے اے اللہ ہر بیمار کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما ہر مقروض کو قرضے کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما ہر بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما جن کو اولاد دے رکھی اللہ ان کی اولادوں کو نیک فرما بردار ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے رحم الراحمین جو والدین بچوں بچیوں کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں اے اللہ بہتر جوڑ نصیب فرما جن کے جوڑ بنا دیے اللہ ہر بچی کو اپنے گھر میں عزت اور سکون کی زندگی نصیب فرما اے رحم الراحمین وطن عزیز ملک پاکستان کو یا اللہ اسلام کا قلعہ بنا اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک میں اسلامی نظام نصیب فرما جو لوگ اس ملک کو سیکولر لبرل بے حیا اور یا اللہ اس کو جو ہے غلط ملک بنانا چاہتے ہیں اور اس کے مخالف ہیں اس کے نظریے کے اس کے جغرافیے کے اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم